2014 کا اگر دھرنا انکوائری کمیشن بنتا ہے تو بانی پی ٹی آئی اس میں ساتھ ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں میں کیوں معافی مانگوں, یہ لوگ مجھ سے معافی مانگیں. تو آخر یہ بتا دیجئے کہ پوری قوم کے ساتھ یہ جو مذاق ابھی تک کیا جا رہا ہے اسٹل پی ٹی آئی کی جانب سے اور ان کے جو احکامات اور ان قسم کے جو بیانات دیے جا رہے ہیں, کیا صرف عوامی بچی ہے پھر ان کے بیانات کی پاداش میں جیل بھگتنے کے لیے؟ جی میرے خیال سے خان صاحب کی تو بات آپ چھوڑیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں. میرے خیال سے کل کی پریس کانفرنس کی تکلیف پوری پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ہوئی ہوگی, کیونکہ بڑی کھلم کھلا گفتگو کی انہوں نے, آپ کو ڈھکی چھپی رکھی نہیں ہے انہوں نے. یہ جو اب ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ جی وہ انتشار خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بنائیں جی کمیشن آپ, میں تو آنے کے لیے تیار ہوں, پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. وہ غالباً امپلائیڈلی اسٹیبلشمنٹ کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں کیا دھرا تو سارا آپ کا تھا نا, میں تو بیچ میں ایک انسٹرومنٹ بنا تھا نا, وہ ایک طرح سے دھمکی ہے. اب وہ اس کی دھمکی کوئی اثر رکھتی ہے نہیں رکھتی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن بنیادی طور پر وہ ایک طرح سے دھمکا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی مجھے اگر آپ کمیشن میں بلائیں گے یا کمیشن بنائیں گے, میری پیشی کرائیں گے تو میں تو پھر سارے راز کھول لوں گا, اصل باتوں سے میں پردہ چاک کروں گا. دوسری بات یہ کہی گئی کہ جی یہ جو اس دن سیکورٹی ہٹائی گئی تھی یہ کس کے کہنے پہ ہٹائی گئی تھی. اس کے اوپر میرا دل تو بڑا گمبھیر کامنٹ کرنے کو چاہتا ہے, لیکن میں صرف ایک لمحے کے لیے آپ سے بھی پوچھتا ہوں اور آپ کے ذریعے میں انتشار خان اور ان کی ساری پارٹی سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس دن فوج جوابی کارروائی کرتی تو بنتا کیا آپ کے ساتھ, لاشیں وہاں سے اٹھاتا کون؟ بجائے یہ کہنے کے کہ تعریف کرنی چاہیے کہ اتنی زبردست پرووکیشن کے باوجود پولیس فوج نے ریئیکٹ نہیں کیا ہے, آپ الٹا اس کے اوپر الزام دھر رہے ہیں. اسٹیٹ اپنے لوگوں پر کیسے ریٹیلیٹ کر سکتی ہے؟ اس وقت آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی وہ جو فوٹیج تھی وہ ساری جو ہے وہ غائب کر دی گئی ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج جتنی بھی تھی وہ غائب کر دی گئی. بھائی کسی فوٹیج کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی تو اپنی پارٹی کے لوگوں نے بنا کے وہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر پاگل کیا ہوا تھا کہ دیکھیں ہم نے کیا کر دیا ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ 9 مئی والے دن تو یہ ایسے تھا جیسے ملک فتح کر لیا انہوں نے. جی ایسے ہی تھا. تو یہ آپ کو تو کسی گواہی کسی ثبوت کی فوٹیجز ضرورت تو انہوں نے خود بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالی. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ ان کو تو کسی چیز کی کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا ایک انہوں نے اور وہ درفنتنی چھوڑی ہے کہ جی میں کیوں معافی مانگوں, معافی تو مجھ سے مانگنی چاہیے. میرے خیال سے یہ انتشار خان صاحب جیسا بندہ ہی یہ مطالبہ کر سکتا ہے, کیونکہ جو کچھ بھی 9 مئی کو کروایا گیا اس کا آتھر, اس کے سہولت کار, اس کے منصوبہ ساز کون ہے؟ خان صاحب تو ہیں ہی ہیں, کیونکہ ان کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا تھا. اور وہ بیٹھ کے سپریم کورٹ میں دھمکی بھی دے رہے تھے کہ آج یہ کیا تو دیکھا کیا ہوا, کل مجھے دوبارہ پکڑو گے تو اس سے بھی بدتر ہوگا. یہ یاد ہے نا آپ کو؟ معافی کون مانگے اور کس وجہ سے مانگے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے یا حکومت وقت کے معافی مانگنے کا سوال اس لیے نہیں اٹھتا کہ اس دن اسٹیٹ کے اوپر حملہ آور ان کی پارٹی ہوئی تھی اور ایک مقام پر نہیں ہوئی تھی, کم از کم کوئی 41 کے قریب مقامات تھے جن پر حملہ کیا گیا تھا, اور وہ سارے کے سارے ملٹری اور ڈیفنس کی انسٹالیشنز تھی, یا کور کمانڈر کا گھر تھا یا جی ایچ کیوز تھے. تو یہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت ایک پلانڈ طریقے سے ہوا تھا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انتشار خان صاحب یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ آئی ایم اسٹرانگر دین دا اسٹیبلشمنٹ, آئی ایم اسٹرانگر دین دا آرمی, آئی ایم ابو ایوری ون. وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی اچھی نہیں لگتی ہے. ہاں وہ مطلب ہے وہ غرور جو ہے, جس کو تکبر اور غرور, ایروگنس کہہ لیں, آپ نام اس کے جو مرضی رکھ لیں, جو سارے ریفلیکشنز ہیں ان کی پرسنالٹی کے, تو بالآخر کہیں نہ کہیں تو بات اللہ تعالیٰ نے بھی روکنی ہوتی ہے نا جی. اب آپ دیکھیں کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. اصولی طور کے اوپر پی ٹی آئی کے پاس اب 2 راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ انتشار خان کی سیاست کو پرسو کرتی رہے اور گند مچاتی رہے, مزید انتشار پھیلاتی رہے, ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرتی رہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ وہ مین سٹریم پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے مساق جمہوریت کریں, مساق معیشت کریں, تاکہ اس ملک کا کوئی فائدہ ہو. لیکن یہ توقع رکھنا ان سے عبث ہے. میرے خیال سے وہ اس طرح سے پازیٹیو سوچنے والی پارٹی ہے ہی نہیں. ابھی گندم سکینڈل کی انہوں نے بات کی ہے نا, وہ تو دیکھیں ان کو تو موقع چاہیے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی گڑبڑ ہو رہی ہے یا جو بھی کوئی حالات کسی طریقے سے ابتر ہو رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ ہمیں آپ نے نکال دیا اقتدار سے. وہ تو اپنی جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں نا, آپ نے جاتے جاتے ایک معاہدہ کیا IMF کے ساتھ جب آپ کی حکومت تھی,
اور پھر رخصتی سے تھوڑی سی دیر پہلے اس کو توڑ بھی دیا. پریچ کر دیا. یعنی وہ کتنا بڑا تباہ کن گیپ کریٹ کر کے گئے تھے بٹوین آئی ایم ایف اینڈ پاکستان گورنمنٹ, کہ اس کو پاٹنے کے لیے اس گیپ کو کیا کیا کرنا پڑا وہ آپ کے سامنے ہے, کہ کس قسم کی کنڈیشنلٹیز ہم کو ایکسیپٹ کرنی پڑی ہیں. یہ بھی اپنی جگہ ہے. ایٹ دی اینڈ ایونچولی ایکسیپٹ تو پبلک کو ہی کرنی ہے نا. obviously یہ سارا کچھ بھگتتی تو پھر قوم ہی ہے نا جی. ایک اور بات جی مجھے بہت حیرت ہوئی ہے, وہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی, کسی ذی شعور آدمی سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنی سیاسی میں کیا لفظ استعمال کروں, سیاسی پیر کہہ لیجئے آپ, یا سیاسی جو اوتار ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے باپ کی نافرمانی پہ تل جائیں. اسد کیسر صاحب جیسا بندہ جو اسپیکر رہا ہے نیشنل اسمبلی کا, وہ یہ کہتا ہے ہم تو اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے ہیں. اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں, میں تو کوئی بات غلط نکل جائے گی میرے منہ سے. ویری unethical. یہ بات کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے کسی ایک ایسے شخص کو جو اپنے باپ کے بارے میں اس طرح کے جذبات رکھ رہا ہے کہ میں اپنے سیاسی اوتار کو خوش کرنے کے لیے میں تو اپنے باپ کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. Anyway, having said this, یہ سب کچھ جو ہے یہ اب مجھے بتائیں نا میں کیا اس کا نتیجہ اخذ کروں, کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو اس کا کیا مطلب, اس عام آدمی اگر یہ سنے گا تو وہ کیا سمجھے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. دس از ریئلی بیڈ. لیکن بخاری صاحب میرا کوشچن پتہ کیا تھا کہ ان سب بڑے بڑے سے بیانات کی پاداش میں سزا بھگتنے کے لیے کیا صرف عوام ہی ہے, کیونکہ کل پھر 9 مئی ہے نا اور 1 سال مکمل ہو رہا ہے. اگر کچھ انہونی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے اگین ایسے اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے عوام بھڑکے گی نا. دیکھیے وہ بات ہم نے بعد میں کرنی تھی, لیکن میں اس کا ایک حوالہ یہاں دیتا جاؤں کہ جو اب پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے یا جس صورتحال سے پی ٹی آئی دوچار ہے, 9 مئی جیسا ہنگامہ کرنا, 9 مئی جیسی لالنس کرنا اب ان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ جب ہم شیر افضل مروت پہ آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا اس نے خود کیا کہا ہے پارٹی کے بارے میں. ان کے تو بڑے سخت ریمارکس ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ 2-3 باتیں اب بالکل طے ہو گئی ہیں. وہ الزامات تو لگائے جا رہے ہیں کہ لندن پلان میں یہ ہوا تھا, لندن پلان میں یہ ہوا تھا. انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ جب وہ لندن گئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, اپنے سالے کی لابنگ کرنے کے لیے ایک پاکستانی نژاد جاوید صادق کے مقابلے میں ایک یہودی کی لابنگ کے لیے جب وہ گئے تھے, تو اس وقت بھی بات لندن پلان کی ہوئی تھی کہ وہاں بیٹھ کے بھی ایک لندن پلان بنا تھا, جس کے نتیجے میں پھر پی ٹی آئی برسر اقتدار آئی تھی. یہ بہت ساری باتیں ہیں جو اس وقت کی جائیں گی تو شاید ریلیونٹ لگیں, لیکن یہ ساری باتیں کسی نہ کسی وقت ہم ضرور کریں گے. تانے بانے تو ملتے ہیں نا, تانے بانے تو ملتے ہیں. ہاں تانے بانے سارے ملتے ہیں. لیکن اس ٹائم پر ان کے سپانسر جو تھے بیرونی طاقتوں سے زیادہ اندرونی طاقتیں بھی تھیں. ایبسلیوٹلی. دیکھیے اندرونی طاقتیں تو خود تسلیم کر چکی نا. یہ جنرل باجوہ, جنرل حمید, فیض حمید جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی جی, ہم نے ایک تیسری سیاسی قوت کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ ہمارے ہی گلے کو آ گئی. ہم ہی کو انہوں نے کہا میر جعفر ہے, میر صادق ہے, غدار ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہو.